بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ سورہ یونس کی آیت ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. یہ جو آیت ہے تو کیا اس آیت کو لے کر ان کا کہنا ہے کہ کیا آپ لوگوں کو نبی کی پیدائش پر خوشی نہیں ہو سکتی؟ تو اہل حدیث کیوں خوشی نہیں مناتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر؟ یہ جو آیت آپ نے پڑھی ہے اس میں فلیفرحوا کا لفظ ہے نا. جی. فلیفرحوا کا ترجمہ کیا ہوگا؟ خوش ہو جانا. خوش ہو جانا. اگر چلیے مان لیتے ہیں کہ یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا ذکر ہو رہا ہے، یہاں پہ فضل سے اور رحمت سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. بلا شبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے. تو یہاں پہ کہا گیا فلیفرحوا، خوش ہو جاؤ. جی. خوش ہو جانا اور خوشی منانا سال با سال یہ دو الگ الگ چیزیں. ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا آپ کو، ہاں ہم سوال یہ کرتے ہیں کہ کیا آپ کو صرف 12 ربیع الاول کو اللہ کے نبی کی پیدائش کی خوشی ہے؟ ہم کو تو ہر لمحہ، ہر دن، ہمارا شعور میں ایک گزرنے والا ایک ایک سیکنڈ ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی ہے، اللہ کے نبی کی بعثت کی خوشی ہے. خوش ہونا ایک الگ چیز ہے اور خوشی منانا ایک الگ چیز ہے. ہم دلیل مانگ رہے ہیں سال میں ایک مرتبہ خوشی منانے کی، اور آپ جو دلیل دے رہے ہیں وہ خوش ہونے کی دلیل دے رہے ہیں. خوش ہونے پہ تو ہمارا کوئی اختلاف ہی نہیں. وہی خوش ہونا ایک الگ چیز ہے نا. جی جی. اور خوشی منانا ایک الگ چیز ہے. ہم تو ہر لمحہ خوش ہوتے ہیں جب ہمارے دل کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی نعمت بھیجی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، جنہوں نے ہم کو توحید کی نعمت سے سرفراز کیا، ہم کو اللہ کا راستہ دکھایا، سچے معبود کا پتہ بتایا. تب ہم کو خوشی ہوتی ہے. ہم کو کیا سال میں صرف ایک مرتبہ خوشی ہوتی ہے؟ کیا اس آیت میں کہا گیا کہ سال میں ایک مرتبہ خوش ہو؟ نہیں. اللہ نے کہا ہمیشہ خوش رہنا. روزانہ جب تمہارے شعور کو احساس ہو، تمہارے دماغ میں یہ بات تازہ ہو کہ کتنی بڑی نعمت ہے دین کی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو ملی ہے، تب خوش ہونا چاہیے. تو اس آیت میں خوش ہونے کا حکم ہے، خوشی منانے کا حکم نہیں ہے. اصل میں دلیل اس بات کی ہم مانگ رہے ہیں کہ ایک خاص تاریخ کو جو آپ خوشی منا رہے ہیں اس کا ثبوت دیجیے. ہم یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کی پیدائش پہ خوش نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہم سے زیادہ خوشی کس کی ہوگی؟ جو ہم نے نبی سے لیا وہ کسی نے کیا لیا؟ جس نے نبی سے توحید نہیں سیکھی اس کو کیا پتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور اللہ کے نبی کی بعثت کتنی خوشی کی بات ہے. تو ہم خوش تو ہوتے ہیں. اس آیت میں خوش ہونے کا حکم ہے، خوشی منانے کا حکم نہیں ہے. اچھا، یہ آیت صحابہ کرام نے بھی تو پڑھی تھی نا، خود اللہ کے نبی نے بھی پڑھی تھی. آیت تو اللہ کے نبی پہ نازل ہوئی. اس آیت کو آج 1400 سال بعد کا کوئی آدمی زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکتا ہے یا رسول اللہ بہتر طریقے سے سمجھنے والے اور آپ کے صحابہ بہتر طریقے سے سمجھنے والے؟ ظاہر سی بات ہے، نبی سے زیادہ تھوڑی آپ قرآن بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، یا اللہ کے نبی کے صحابہ سے بہتر تھوڑی آپ قرآن سمجھ سکتے ہیں. کیا اس آیت کو پڑھ کر کے نبی نے یہ سمجھا کہ مجھے 12 ربیع الاول کو عید منانے کا حکم دیا گیا ہے؟ یا صحابہ کرام نے اس آیت سے یہ سمجھا کہ مجھے 12 ربیع الاول کو عید منانے کا حکم دیا گیا ہے؟ نبی نے تو نہیں سمجھا، صحابہ نے نہیں سمجھا. تو جو مطلب آیت کا نہ نبی نے سمجھا نہ صحابہ نے سمجھا، آپ کون ہوتے ہیں وہ مطلب نکالنے والے؟ آپ کو اختیار کس نے دیا؟ کیا آپ نبی سے زیادہ قرآن سمجھنے والے، نبی کے صحابہ سے زیادہ قرآن سمجھنے والے؟ اور اگر ان لوگوں نے سمجھا ہے تو ایک دلیل دے دیں. آپ ایک دلیل لا کر کے دیں اللہ کے نبی سے یا صحابہ سے کہ انہوں نے 12 ربیع الاول کو عید منایا ہو. بھائی ہم تو اہل حدیث ہیں الحمدللہ. ہم سے زیادہ سنتوں کا متبع کون ہے؟ ہم سے زیادہ نبی کے راستے کو فالو کرنے والا کون ہے؟ ابھی محرم کا مہینہ گزرا ہے. اس محرم کے مہینے میں جب سب لوگ شربت بانٹ رہے تھے عاشورہ کے دن اور کھچڑے بانٹ رہے تھے، صرف ایک جماعت تھی جو روزہ رکھی ہوئی تھی. جی بالکل اہل حدیث تھے الحمدللہ. تو ہم تو سنت کے اتنے بڑے فالوور ہیں کہ جب سارے لوگ بھول جاتے ہیں، دنیا بھول گئی کہ عاشورہ میں کیا کرنا ہے، نبی کا نام لینے والے بھول گئے کہ عاشورہ میں نبی کیا کرتے تھے. نبی کے نام کا کلمہ پڑھتے ہیں، نعتیں پڑھتے ہیں، لیکن ان کو نہیں یاد کہ عاشورہ کے دن نبی نے کیا کیا تھا. تو لوگ جس دن اللہ کے نبی نے روزہ رکھا تھا اس دن شربت بانٹ رہے تھے، کھچڑے بانٹ رہے تھے. اور اہل حدیث مسجدوں میں آپ دیکھیں کہ اہل حدیث روزہ رکھ رہے تھے کیونکہ رسول اللہ نے روزہ رکھا ہے عاشورہ کے دن. تو ہم سے زیادہ سنتوں کا متبع کون ہے؟ ہم کہتے ہیں ایک دلیل لا کر کے دے دو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 ربیع الاول کو عید منائی ہو. انشاءاللہ تعالیٰ سب سے بہترین جلوس اہل حدیث کا ہی نکلے گا. سب سے زیادہ اہتمام کے ساتھ اہل حدیث عید منائے گا. اہل حدیث دیکھیے نا، دو عیدوں میں ہم کو دلیل ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں عیدگاہ میں جاتی تھیں. پورے ہندوستان میں صرف ایک جماعت ہے عید الفطر میں اور عید الاضحیٰ میں عیدگاہ میں خواتین کا انتظام کرتے ہیں، وہ اہل حدیث ہیں. بالکل صحیح بات. تو جب نبی سے مل جاتا ہے نا تو ہم سے زیادہ جو عید کا ثبوت ملتا ہے وہ تو آپ مناتے نہیں. عورتوں کو منانی نہیں دے رہے عید الفطر عید الاضحیٰ، حالانکہ اس کا ثبوت اللہ کے نبی سے ملتا ہے.
اور جس کا ثبوت نہیں مل رہا ہے اس کو بڑھ چڑھ کر کے منا رہے ہیں آپ. تو ایک ثبوت لا کر کے دے دیں. کتنے سالوں سے تو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ ایک ثبوت لا کر کے دو اللہ کے نبی سے. چلو بھائی اللہ کے نبی سے نہیں مل رہا ہے صحابہ سے لا کے دو. حضرت ابوبکر کے زمانے میں بھی تو 12 ربیع الاول کی تاریخ آئی تھی, حضرت عمر کے زمانے میں آئی تھی, حضرت عثمان کے زمانے میں آئی, حضرت علی کے زمانے میں آئی, حسن و حسین کے زمانے میں آئی, حضرت امیر معاویہ کے دور میں آئی. صحابہ کا اتنا لمبا دور ہے خلافت کا, کیا کسی نے 12 ربیع الاول کو عید منائی ہے؟ ایک ثبوت دے دیں, ختم, اختلاف ہی ختم ہو جائے گا. دلیل آئے گی, اختلاف ختم ہو جائے گا. ہم تو دلیل کے متبع لوگ ہیں. بالکل جیسا کہ آپ نے بتایا, خوشی منانا الگ ہے اور خوش ہونا الگ ہے.